بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں محمد زکریہ۔ آج ہم ایک اور سینئر رکن جناب خیر الدین صاحب سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ حامد بھائی اور عبدالفتاح صاحب بھی موجود ہیں۔ خیر الدین صاحب، آپ جماعت کے سینئر رکن ہیں۔ آپ کا تعارف جماعت اسلامی سے کب ہوا اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کا تعارف میرے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہوا، کیونکہ جب اسٹوڈنٹس اسلامک یونین تھا جیسے تو ہر اسٹیٹ میں الگ الگ طلبہ تنظیم ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے اپنے تلنگانہ آندھرا میں اسٹوڈنٹس اسلامک یونین تھا اور اس کا میں ممبر تھا، اور پھر اس کا ZAC ممبر بھی تھا میں۔ اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسلامک یونین جو ہے SIO میں ضم ہو گئی، مطلب کہ آل انڈیا لیول پر ایک طلبہ تنظیم قائم ہوئی۔ تو اس کا بھی پہلے ZAC کا ممبر رہ چکا ہوں میں۔ تو اسٹوڈنٹس کے دور سے ہی میں جماعت اسلامی کی جو طلبہ تنظیم ہے اس سے وابستہ رہا۔ یہ آپ کا خاندانی پس منظر جماعت سے ہے یا؟ خاندانی پس منظر میں ہمارے والد صاحب کے پاس تفہیم القرآن پہلے سے موجود تھی، کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بازاروں میں ملتی نہیں تھی، وہ اس کو آرڈر دینا پڑتا تھا، تو باضابطہ نام کے ساتھ پرنٹ ہو کے آتی تھی، وہ نام اور پتے کے ساتھ جو ہے وہ آتی تھی۔ والد صاحب اس کا مطالعہ کرتے تھے، وہ گھر میں تھی۔ تو والد صاحب بھی جماعت کے رکن وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن جماعت کے کاموں کو پسند کرتے تھے اور جماعت کا لٹریچر پڑھا کرتے تھے۔ جی، آپ کے گھرانے میں آپ ہے اور دیگر افراد بھائی بہن؟ میرے اپنے فیملی میں میرے ایک منلے بھائی صاحب ہیں، وہ رکن جماعت ہیں۔ میرے بڑے بھائی صاحب کارکن ہیں، اور دونوں بھائی ہیں وہ لوگ متفق ہیں۔ البتہ میری اپنی فیملی میں میرے کو 5 لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے۔ الحمدللہ 5 لڑکیاں بھی جماعت سے وابستہ ہیں۔ 3 لڑکیاں تو جماعت کے رکن ہیں، ایک لڑکی یہاں کے مکرم پورہ جماعت کی ناظمہ بھی ہیں، اور پھر 2 لڑکیاں GAO سے وابستہ ہیں، اور دونوں لڑکیاں بھی سابقہ میں GAO کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں اسٹیٹ کی، اور چھوٹی لڑکی اب فی الوقت جو ہے نیشنل لیول پہ جو GAO ہے نیشنل فیڈریشن، اس کی تربیت سیکرٹری ہیں الحمدللہ۔ بچہ بھی کارکن ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ جب SIO میں تھے، جی یہ تفہیم القرآن تھی، جی، جب یہ عام طور پہ ملتی نہیں تھی قرآن؟ نہیں ملتی تھی، نہیں ملتی تھی۔ نہیں ملتی، باضابطہ آرڈر دے کے منگانا پڑتا تھا اس کو۔ یہ جماعت کی کارکردگی جب کوسے سال کی بات ہے، کیسے؟ جماعت سے وابستگی تو میری جو ہے کارکن کی حیثیت سے میں نرمل میں جو ہے وہاں پر پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا تھا، انگلش میڈیم ہائی اسکول پہ۔ تو وہاں کے جو پرنسپال تھے ہمارے M.A. مجید صاحب، وہ رکن جماعت تھے، تو ان سے بھی میں متاثر رہا، پھر وہیں سے جو ہے کارکن کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ ویسے میرا بیک گراؤنڈ تو طلبہ تنظیموں سے تھا، اور پھر میں وہاں پر ان کے ذریعے سے جو ہے کارکنوں کے اجتماع میں جوائن ہوا اور کارکن بنا۔ الحمدللہ جہاں سے سفر جاری ہے، اور پھر کارکن کی حیثیت سے نرمل سے پھر بھینسا بھی آیا میں، اور جہاں بھی رہے ہم جماعت کا کام کرتے رہے۔ نرمل میں تھا تو وہاں کے محلے کے مسجد میں درس قرآن وغیرہ کا پروگرام تھا، کبھی جمعہ کے خطبات دیا کرتا تھا۔ اور بھینسے میں بھی الحمدللہ وہاں پہ GAO وغیرہ بھی قائم نہیں تھی، جماعت کا بھی کوئی نظم نہیں تھا، تو وہاں پر پہلی دفعہ GAO قائم کی گئی ہمارے اہلیہ کی طرف سے، اور پھر وہاں کے بھی مساجد میں جمعہ کے خطبات وغیرہ دیا کرتا تھا۔ اور پھر غیر مسلموں میں کام کرنے کی دلچسپی زیادہ تھی، کیونکہ تیلگو سے میں واقف ہوں، تو اس لیے ہر جگہ موقع ملتا رہا الحمدللہ۔ یہ
تحریک شروع سے ہی پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ کام کرنے والی تھی، یا یہ چھوی کیسا بنی اس کی کہ اکثر پڑھا لکھا طبقہ اس سے وابستہ ہوتا ہے اور عام طبقہ ذرا دور رہتا؟ اب تحریک اسلامی کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ لوگ بھی ہیں۔ البتہ جو اعلیٰ معیار کے مطلب کہ زیادہ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں وہ تھوڑا لوگ کم ہیں، کیونکہ جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا وہ لوگ متاثر ہو کے جو ہے جس کو پڑھنا تھا ان کے پاس جا کے قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے، مطلب کہ سمجھتے تھے، ان سے سنا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس نرمل میں کاظم صاحب بول کے تھے جو مرچی کی بنڈی بیچتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن ہمیشہ انہوں ساتھ میں لٹریچر اور قرآن رکھتے تھے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی آیا تو بولتے تھے کہ تھوڑا سا ایک دو لائن پڑھ کے سنا دو، تو وہ بھی پڑھتا تھا، یہ بھی سنتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا۔ اور پہلے کیا تھا بھائی، ہر ایک کے پاس لٹریچر ساتھ میں رہتا تھا، وہ لوگ موقع ملے پڑھتے بھی تھے اور لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، لوگوں کو دیتے بھی تھے۔ تو آپ جو بولے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ متاثر تو تھے، لیکن باضابطہ شانہ بشانہ ہو کر چلنا، رکن بننا ایسا نہیں تھا، کیونکہ کئی ڈاکٹرز، انجینئرز، تعلیم یافتہ لوگ اس سے وہ جڑے ہوئے تھے، لیکن باضابطہ جو ہے کام کو پسند کرتے تھے۔ کام کو پسند کرتے تھے۔ ویسا نہیں کہ بالکل وہ لوگ دور رہے، لیکن قریب تھے، لیکن اس کو پریکٹیکل وہ لوگ رکن وغیرہ بننے سے وہ لوگ دور رہتے تھے۔ اس کی وجوہات اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر جماعت اسلامی میں رہیں گے تو آپ کو ملازمت چھوڑنی پڑے گی، پولیس آپ کے پیچھے رہے گی، اس قسم کے جو ہے لوگوں کے اندر اندیشے پیدا کرتے تھے، اور وہ اندیشے آج کچھ کم ہے، لیکن آج بھی وہ عنصر باقی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے جو امپلائیز ہیں وہ ابھی بھی آنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھائی ریٹائر ہونے کے بعد آئیں گے، بعد میں آئیں گے، ابھی وہ عنصر میں تھوڑا باقی ہے۔ یہ اجتماع جو ہوتے تھے جب جی، کارکن کے، ارکان کے، یہ کس انداز میں ہوتے تھے؟ اس کے کارکنوں کے اجتماع کے اندر بس یہ ہوتا تھا کہ قرآن کا مطلب کہ درس قرآن ہوتا تھا، درس یہ حدیث ہفتے واری مہینے ہفتے واری ہوتا تھا، ہفتے واری چلتا تھا۔ یہ عام نوعیت کے اور تنظیمی نوعیت کے دونوں کی؟ اب جب وہ تنظیمی اور عام نوعیت کے نہیں تھے، بہرحال ہفتے وار اجتماع چلتا تھا کارکنوں کے اندر۔ اب وہ ارکان کے اندر البتہ جب ہم رکن بنے جب سے جو ہے تنظیمی اجتماع، تربیتی اجتماع یہ الگ سے دکھا، لیکن کارکنوں کے اندر جو ہے ایک ہی اجتماع ہوتا تھا، ہفتے وار اجتماع، اس طرح سے۔ وہاں پہ بھی یہ رپورٹنگ کارکردگی کیسی، رپورٹنگ اور درس قرآن، درس حدیث سے چل؟ ہاں، وہ تو ایک تو پہلے آیت وغیرہ دے دی جاتی تھی، اس پہ تیاری کر کے آؤ، تو پھر وہ لوگ ہر ایک جو تیاری کر کے آئے وہ لوگ پیش کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں جو ذمہ دار تھے وہ لوگ اس پہ غلطیاں، خامیاں کچھ ہے تو بتا کے اس کو ریکٹیفائی کرتے تھے۔ تو بہرحال 1 گھنٹے کا پروگرام چلتا تھا، وہاں اچھی تربیت ہوتی تھی اس میں، الحمدللہ۔ جی اس وقت جو احتساب ہوتا تھا، جی اب ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے ذمہ داران کی طرف سے بھی، اور پھر جو مامورین ہیں اس کیفیت کے ساتھ اپنا احتساب نہیں دیتے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ افراد جب زیادہ ہو گئے تو توجہ لازمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اتنا توجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلے ارکان کی تعداد، کارکنوں کی تعداد گنی چنی رہتی تھی، اور پھر پورے شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا، اور پھر بہت سمپل انداز میں بھی خود کریم نگر کے اندر بھی کارکنوں کا اجتماع جو ہوتا تھا خدا اسکول کے اندر، وہ نیچے جو ہے بورے بچھا دیتے تھے اور امیر مقامی اور کارکن حضرات سب نیچے بیٹھتے تھے، اور ایک ہی جگہ ہوتا تھا، ایک ہی 2-3 بورے میں ایڈجسٹ ہوتے تھے پورے لوگ، تو تب ہر ایک کا جائزہ لینا، پوچھنا کرنا ادھر سہولت تھی۔ اب تو بہت زیادہ ہو گئی، تعداد جیسے بڑھتی گئی، اور پھر جو ذمہ دار حضرات ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا مطلب کہ سلیکنیس کے جیسا ہو گیا، تو وہ لوگ بھی جو ہے صرف اجتماع کرنا تک ہی رہ کے، لیکن احتساب کا معاملہ جو ہے وہ پہلے سے ہی تھوڑا کمزور رہا، کیونکہ تعداد بڑھنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں۔ یہ
آپ جو ہے لطیفہ اسکول تھا وہ ٹائم کی بات کریں؟ ہاں لطیفیہ اسکول تھا، اس میں کارکنوں کے اجتماعات ہوتے تھے. نہیں یہ تو ابھی حال کا ہے نا. جی خدا اسکول تو خدا اسکول نہیں، لطیفیہ، سوری لطیفیہ اسکول. اچھا یہ جماعت کے کاموں میں جب آپ قریب آئے جماعت کے، تو وہ کون سے کام تھے جو آپ کو متاثر کن لگے اور جنہیں کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں ایک تو کام جو میرے کو زیادہ پسند آیا وہ غیر مسلموں میں کام کرنے کا ہے، کیونکہ جو ذمہ داری انبیاء اکرام پر تھی کہ وہ دعوت حق کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کریں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی ایک آیت ہی صحیح اگر تمہیں معلوم ہے، ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ جس تک یہ بات نہیں پہنچی. تو ابھی ہمارے اطراف اکناف میں ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے مطلب کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر، یا پھر جہاں پر لین دین کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو کئی ہمارے ایسے بھائی ملتے ہیں جہاں جن کو ان تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے. تو یہ بات کو پہنچانے کا کام پہلے سے ہی جماعت اسلامی کا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جب امیر اہل خاص تھے تو وہ اپنی تقریر کے ساتھ ایک تیلگو تقریر بھی ضرور رکھتے تھے. اب یہ سلسلہ اب تھوڑا سا منقطع ہو گیا، ورنہ پہلے لازمی ہر جو ہے پبلک میٹنگ کے اندر ایک تیلگو مقرر کو باضابطہ ساتھ میں رکھتے تھے، اور وہ تیلگو کے اندر غیر مسلم بھی آتے تھے، اس کے اندر ان کو بات سمجھ کی جاتی تھی. تو وہ زیادہ متاثر کری میرے کو. اور دوسرا خدمت خلق کا کام ہے. خدمت خلق کے سلسلے میں اس وقت تو سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی جو ہے چر وصول نہیں کرتے تھے، اور وہ غریب غربا میں اس کو جو ہے تقسیم کیا جاتا تھا. تو برائے خدمت خام بھی بہت کیے ہیں. اور جیسا کہ بلا سودی سوسائٹی تھی جس کو عبدالنصر عابد صاحب مختلف جماعتوں میں دورے کر کے جو ہے سود کی لعنت کو مٹانے کے لیے وہ کام کیے ہیں. تو الحمدللہ، اور وہ مستحکم رہا کچھ جگہ، اور پھر اس کے بعد میں اب تو ایک سیوا سوسائٹی اور بلا سودی سوسائٹی اس کے نام سے چل رہے ہیں مختلف مقامات پر. تو یہ جو خدمت خلق کا کام اور پھر غیر مسلموں میں جو کام ہے اس سے میں زیادہ متاثر ہوا. یہاں کس نے قائم کی سوسائٹی سب سے پہلے؟ کہاں پر؟ یہاں کریم نگر میں. یہاں پر زیادہ حصہ رہا؟ تو کیونکہ میں یہاں پر 1994 میں آیا، میں 6 میں، جی. کیونکہ اس سے پہلے نرمل میں تھا. میں نرمل سے بھینسے میں تھا. جب نرمل میں تھا تو وہاں پر ابوالنصر عابد صاحب آئے تھے. اس وقت میں وہاں پہ ذمہ دار تھا، اور جب بینکوں میں اس میں نہیں رکھتے تھے، گھروں کے اندر ہی امانتیں رکھی جاتی تھیں، سونا وغیرہ، پیسہ وغیرہ. تو الحمدللہ. اور یہاں پہ جو سنا کہ پہلے جو ہے ہمارے کیا نام، صلاح الدین صاحب، اور پھر ہمارے معین صاحب وغیرہ، عبد الخالق لطیفی صاحب میرے مقامی تھے. جی. ان کی نگرانی میں جو ہے یہ قائم ہوا ہے. تو یہاں پہ کب قائم ہوا اس کی تفصیلات واقف نہیں ہوں میں، کیونکہ اس وقت وہاں پر تھا. یہ جماعت اسلامی جو ہے عام دیگر تنظیمیں جو ہے اس سے ہٹ کے مکمل دین کو ساتھ لینے کا دعویٰ کرتی ہے. اس کی کارکردگی میں نظر بھی آتا ہے کہ دین کے مکمل عنوانات کو ایڈریس کرے، مخاطب کرے، اور اس پہ عمل کرے، اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرے. جی. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ مقامی سہولیات، مقامی افرادی طاقت، مقامی سورسز کے حساب سے کچھ کام اڈاپٹ ہوتے ہیں، کچھ کام چھوٹ جاتے ہیں. جی. تو آپ اب تک کے کون سے شعبوں میں کام ہوتا ہوا دیکھے آپ؟ ایک تو دیکھے بھائی، ابھی تو میں تذکرہ کیا کہ خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں، اور جس میں کریم نگر کی بات ہے تو پھر رومان کلینک ہے، بلا سودی سوسائٹی ہے، اور پھر جامعہ اسلامیہ ہے تعلیم کے میدان کے اندر. اور اسی طرح سے
ریسیونگ مشین ہے، اور پھر سیوا بینک ہے، اور آپ کے ناگرک وکاس کیندر ہے، انفارمیشن سینٹر ہے، اب یہاں بنکا توٹے میں الخیر سوسائٹی ہے. تو اس طرح سے پھر خواتین کے اندر بھی کام ہے. تو یہ مختلف شعبہ جات کے اندر کام ہو رہا ہے. ایک تو تعلیمی میدان کے اندر، خدمت خلق کے اندر، پھر نوجوانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر، یہ مختلف جو ہے شعبوں کے اندر جو ہے الحمدللہ کام چل رہا ہے. اب ایک تو بات ہے کہ بھئی اسلام کے پورے شعبوں پر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ افرادی قوت اور پھر اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ ہونا اس شعبے کے اندر، تاکہ اس کام کو کر سکیں. تو جہاں کہیں بھی وہ سہولتیں ہیں وہ کام ہو رہا ہے. دیہات سدھار پروگرام ابتدا میں ہوا کرتا تھا جی، اور بڑے اچھے نتائج بھی برآمد ہوتے تھے. اب کیوں اس کو بند کر دیا گیا 10-12 سال سے جو ہے؟ جی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے لوکل کے اجتماعات میں ہی جو ہے آنے اور وقت دینے نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں دیہات سدھار کے لیے جائیں گے تو آپ کو آدھا دن لگے گا، دن بھر لگے گا. تو وہ لوگوں کی جو ہے ٹائم کی عدم فراہمی، اور پھر جو ذمہ دار ہیں ان کی تھوڑا سی عدم دلچسپی، یہ دو جو ہے الگ الگ کام کیے. پھر اس کے بعد ضلعی سطح پہ الگ ہو گیا کام، اس کے ذمہ دار الگ بنا دیے گئے، گاؤں کے سطح پہ الگ بنا دیے گئے. کیونکہ پہلے جماعت چھوٹی رہتی تھی، وہاں پر پورے ارکان مل کر کام کرتے تھے، امیر مقامی، ناظم ضلع وغیرہ جو بھی ہے، وہ لوگ جو ہے پروگرام بناتے تھے دیہات کو جانے کا، اور اپنے اپنے ٹفنس لے کے جاتے تھے اور مل بیٹھ کے کھاتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ لوگوں کی مطلب کہ ٹائم کی نہیں دینے کی وجہ سے وہ، اور پھر تھوڑا سا ذمہ داروں کی تساہلی کی وجہ سے بھی وہ منقطع ہو گیا. لٹریچر میں کس کتاب نے زیادہ متاثر کیا ہے آپ کو؟ لٹریچر میں دیکھیے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے کی ہے وہ جماعت اسلامی کے ارکان، یعنی کارکن کے باہمی تعلقات ہیں. وہ اس سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات کارکنوں کے اندر کیسے ہونے چاہیے، کیسے روابط رکھنے چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ویسے روابط تو نہیں رہے، یعنی مطلب یہ کہ کسی کے پریشانی میں، کسی کے غم میں، کسی کی بیماری میں شریک ہونا یا اس سے ملاقات کرنا، اب ارکان کے اندر وہ دلچسپی باقی نہیں رہی. ہم تو تقریریں کرتے ہیں، حدیث سنا لیتے ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر جو ہے وہ ہمارا تعلق بہت کم ہے. اور پھر وہ کتاب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس سے انسپائر ملا میرے کو کہ بھئی ہم کو ہمارے اپنے تعلقات کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. تحریک میں کارکنوں کی، ارکان کی تعداد بڑھ گئی، اور تحریک کے بھی جماعت اسلامی کے ذیلی تنظیمیں بھی بہت ہو گئے، اور افراد بھی بہت آ گئے. تو یہ زیادہ افراد آنے سے اور خدمت خلق کے جو کام ہو رہے، یہ سارے ہو رہے، اس سے کچھ تحریک کو فائدہ پہنچا مطلب یہ چند سالوں میں آپ محسوس کر رہے ہیں؟ فائدہ تو ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ افراد کچھ بڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر تھوڑے بہت نقص، کمزور. جماعت اسلامی غیر مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے دعوت سیل کا زیادہ توجہ دیتی ہے، اس کو خاص اہمیت دیتی ہے. تو یہ تحریک کون سے راستوں کو اختیار کری جو غیر مسلمانوں تک اپنا میسج پہنچائے اور ان تک دعوت کا کام کرے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے صحیح کرنے کے لیے؟ تو اس میں سب سے بڑا ٹول جو ہے، سب سے اہم کام وہ انفرادی ملاقاتیں ہیں. کیونکہ ہر رکن کو، کارکن کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم 5 افراد سے مستقل روابط رکھیں، اور پھر ان کو جو ہے دین کی بات ان تک پہنچائے. وہ اسلام قبول کرنا ضروری نہیں، لیکن اسلام کیا ہے ان کو بات کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ ایک تو انفرادی ملاقاتیں ہیں، اور پھر لٹریچر کی تقسیم ہے جو
عام زبان کے اندر ہوتی ہے، جو تیلگو میں ہوتی ہے یا انگلش میں، ہندی میں، جو کچھ بھی ہے، ان کو ان کی اپنی زبان میں ان کی کتابیں دی جائے، جیسا کہ سلامتی کا راستہ ہے، شہادت حق ہے، بناؤ بگاڑ جو ہے، مختلف چیزیں ہیں جو ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں. ایسا لٹریچر، قرآن کا ترجمہ وغیرہ بھی دینے کا پروگرام ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ عام لوگوں کے اندر جو ہے بات پہنچانے کے لیے عید کے موقع پر جو ہے عید ملاد کا پروگرام رکھا جاتا ہے، تاکہ جو ہے لوگ بڑے پیمانے پر اسلام کا تعارف ان کے سامنے آئے، اسلام کیا ہے وہ جان سکیں. اور پھر کارکنوں کو، ارکان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ عید کے موقع پر اپنے غیر مسلم دوست احباب کو بلائیں اور ان کو کھانے پر دعوت دیں یا پھر سیویاں وغیرہ میٹھا جو بھی ہے کھلائیں. اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بات ان کے سامنے رکھیں، اور پھر دعوت افطار بھی کرائیں، اور اجتماعی طور پر بھی، اور پھر انفرادی طور پر بھی اپنے گھروں کے اندر بلا کے کرائیں. اور پھر اس کے لیے ایک سدبھاونا فورم بھی بنایا گیا ہے، جس کے اندر مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ممبرس ہیں، اور جس میں مختلف کامن پروگرامز رکھے جاتے ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھائی چارگی پیدا ہو، نفرتیں، دوریاں کم ہوں. تو اس سلسلے میں وہ کام بھی کیا جاتا ہے، کر رہے ہیں. اور پھر یہ کام مرد حضرات بھی، خواتین بھی، اور یہ کے بچیاں بھی کرتے ہیں. اور پھر مختلف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوئز کمپٹیشنز یا پھر انعامی مقابلے ہاسٹلس میں وغیرہ مختلف کرتے ہیں تاکہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچے. اور پھر جو خدمت خلق کے جو کام ہیں، جیسا کہ بلاسیری سوسائٹی ہے، سیوا بینک ہے، تو اس سے بھی ایک ادارے بھی ہم کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ایک مؤثر ثابت ہوتے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم غیر مسلموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ موجودہ دور میں کتابیں پڑھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے جس کے اندر جو ہے اکثر ویورشپ حاصل کرنے کے لیے اختلافی موضوعات پہ زیادہ مواد میسر آئیں گے. ایسے معاملے میں ایک سنجیدہ فرد کو حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے، حقیقی علم تو آپ کے واٹس ایپ اور یہ یوٹیوب سے تو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں حق بھی رہتا اور ناحق بھی رہتا، سچائی بھی رہتی، جھوٹ بھی رہتا. اگر اس سے آپ فالو کریں گے تو نہ دنیا کے رہتا نہ دین کے رہتا، ایسی بات ہو جاتی. تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کو جو اصل بیس ہے قرآن اور حدیث کی، اور پھر لٹریچر ہے جو مستند لوگوں نے لکھی ہے، جیسے کہ جماعت اسلامی جو بھی پرنٹ کرتی ہے، شائع کرتی ہے، وہ تمام مستند ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسلام کے اندر جو مختلف مطلب کہ مسلکیں ہیں، اس میں بھی کافی اختلافات ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہم مسلمان ہیں، تو اس لحاظ سے اسلام کی جو بات ہے، قرآن اور حدیث کی جو بات ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اور پھر یہ یوٹیوب اور اس سے جو ہے نالج حاصل نہیں کر سکتے، ورنہ آدمی بہک جائے گا اس میں. یہ بات تو حقیقت ہے. اس سے پہلے کا جو دور تھا آج کے دور میں بہت فرق ہے. آج کا جو سوشل میڈیا ہے، جو بھی کام ہو رہے سب ہو رہے. اس سے پہلے بھی تھا، قرآن اور حدیث تو بنیاد ہے، لیکن آج کے جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم حقائق لوگوں تک پہنچانا آج کے دور میں زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. بالکل ہے، کیونکہ جو بھی سائنٹیفک ترقی ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کوئی پرانے خیالات میں رہیں گے، پرانے طریقے اختیار کرتے رہیں گے تو نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے کہ یوٹیوب کا ذریعہ ہے، واٹس ایپ کا ذریعہ ہے، یا پھر انسٹاگرام ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حق بات کو پیش کریں گے. جب لوگ 4 چیزیں دیکھیں گے تو اس میں حق کیا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا، تو اس کو اختیار کرے گا.
تو وہ بات بھی ہے کہ یہ ذرائع کو تو چھوڑنا نہیں ہے. اور ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھی، یہ سب نئی ایجاد ہیں، اس کو ہم استعمال کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر ہم نہیں رہ سکتے. جو بھی نئے ایجادات ہیں اس کو ہم استعمال کریں، اور پھر ہم اپنے دعوت کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کی صحیح بات کو پیش کرنے کے لیے اس کو بھرپور استعمال کریں. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تم کو چین بھی جانا پڑے. مطلب کہ وہاں پہ کچھ دینی تعلیم تھوڑے تھی وہاں پہ چین کے اندر، وہاں تو یہ دنیاوی تعلیم تھی جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. جو بھی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، مہارت حاصل کرنا چاہیے، تو اس میں ہم کو دین کی بات پیش کرنے میں آسانی ہو سکے. امت مسلمہ کے لیے کیا کنٹریبیوشن جماعت کا رہا آغاز سے اب تک کے سفر میں جماعت کے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ہند کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے. اس کے اندر حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، تمام مسلکوں سے اوپر اٹھی ہوئی جماعت ہے، اور اس کے اندر ہر مسلک کے لوگ ہیں. یہ اس کا کام، اس کا نصب العین جو ہے اقامت الدین ہے. جو لوگ بھی دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کا نصب العین اقامت الدین ہے، اور پھر رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہو. اسی لیے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی مسلک پہ ہیں اس پہ رہو، آپ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، لیکن دوسرے مسلکوں کو چھیڑو مت. جو مسلک پہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کو بحث نہیں کرنا ہے. آپ اپنے مسلک پہ رہیے اور پھر اقامت دین کا کام کیجیے. تو یہ بہت بڑا. اور پھر جو مسلمانوں کے اندر جو رسم و رواج تھے محرم کے موقع پر، یا پھر میلاد النبی کے موقع پر، اور پھر مختلف جو ہے بارافات کے موقع پر جو تھے، وہ الحمدللہ محرم کے وغیرہ جو ہے جماعت اسلامی کی کوششوں سے بہت سارے جو ہے وہ دور ہو چکے، اور پھر ابھی کچھ باقی ہیں، لیکن اس کا زیادہ کنٹریبیوشن لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کا کام جماعت اسلامی نے کیا ہے. اور پھر جو مخالفتیں پہلے جو تھیں جماعت اسلامی کے، اس کو اس کی جو ہے پالیسی اور اس کا پروگرام اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، وہ زیادہ متاثر کی ہے. اب وہ پہلے کا ماحول نہیں رہا، بلکہ اب سب لوگ مل کے کام کرنے کے اس پہ ہیں، اور دوسرے جماعتوں کے لوگ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جماعت اسلامی کا، ورنہ درس قرآن پہلے سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی لوگ نہیں دیا کرتے تھے، نہ کسی مسجد میں ہوا کرتا تھا. جماعت اسلامی کا اساس کار کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا اساس کار تو قرآن و سنت ہی ہے، بیس وہی ہے اس کا. جو بھی ہم کرتے ہیں طریقہ کار بھی قرآن و سنت ہے، ہمارا بیس بھی وہی ہے. تو اسی کے مطابق دستور کے اندر بھی یہی بات ہے، ہم جو بھی کام کریں گے قرآن اور سنت کے روشنی میں پرکھ کر کریں گے، اس کے بعد ہی جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آخر میں نئے ارکان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے اور کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ تو جماعت اسلامی کا تو پیغام صرف ارکان کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ تمام انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. تو اس کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنا چاہتے ہیں، جو رکن بنے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، معاملات سے کے اندر شفافیت رکھیں. معاملات مطلب کہ لین دین کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، اپنے بیوی بچوں سے تعلقات کے اندر، ماں باپ کی خدمت کے لیے، یا پھر وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو،
یا پھر امانت داری دیانت داری کا معاملہ ہو، تو اس کے اندر عام لوگوں سے رکن جماعت جو ہوتا ہے وہ ممتاز ہونا چاہیے، اور اس کو آخرت کا جواب دہی کا تصور کرتے ہوئے، کیونکہ اسلام کے اندر جب رکن بنتا ہے نیا رکن تو اس کو تجدید شہادت دلائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے سے تو مسلمان ہے لیکن پھر بھی اس کو یادہ کیا جاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری پچھلی زندگی جو کچھ بھی ہو لیکن اب سے تمہاری زندگی اس کلمے کے مطابق ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ہر بارے میں ہر معاملے میں اللہ کو ہی حکم کی آپ پابندی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اعظم مانیں گے اور پھر ان کے بچائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ تمام کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر جو ارکان نئے ہوں کہ پرانے ہوں، یہ تو سب کو کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کا مطالعہ روزانہ کرنا ہے اور حدیث کا مطالعہ روزانہ کرنا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ایمان کے اندر پختگی آ نہیں سکتی۔ دوسروں کے مد مقابل ہم داعی امت ہیں، ہم لوگوں کو مسلمانوں کے اندر بھی غیر مسلموں کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے، تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ جب کے پاس آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے تو دوسروں کو دیں گے نا، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے۔ نالج کا اصل بمبا سرچشمہ وہ قرآن اور سنت ہے، لٹریچر ہے، تو وہ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ یعنی مطلب کہ سماج کے اندر آپ جو شہداء علی الناس کا کام ہے، شہادت دینے والی امت جو آپ ہیں، کس بات کی شہادت دیں گے جب کے پاس کہ آپ کے پاس شہادت دینے کے لیے کچھ مواد ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پہلے جو داعی ہیں، مطلب کہ ارکان ہیں، ان کو نالج کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، روزانہ جو ہے وہ مطمئن ہو کہ میں آج یہ میرے نالج اتنا اضافہ ہوا ہے، میں یہ پڑھا ہوں یہ، ورنہ آپ سالوں گزر جائیں گے آپ کی نالج وہیں رہیں گی۔ آج سے 10 سال پہلے جو درس دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، وہی تقریر رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ نالج بھی گین کرنا تاکہ اس سے فائدہ مجھے بھی ہو اور دوسروں کو بھی ہو۔ جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں، جو علم آپ کے پاس ہے، اس سے فائدہ دوسروں کو ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بادل ہے، اگر برستا نہیں ہے تو کس کام کا وہ بادل؟ جو پھرتا ہے لیکن برستا نہیں ہے، کسی جگہ برسے گا تو پھر پھل پھول پودے اناج اگے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو علم کے تقسیم کرنے سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا لوگوں کو، تو آپ سیکھیں گے تو لوگوں کو بتا سکیں گے۔ تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پہ جو نئے ارکان بنے ہیں ان کو تو زیادہ دلچسپی کے ساتھ ان کاموں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ بڑے جو بزرگ ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جوانی کے اندر، اپنے پیریڈ کے اندر بہت کچھ کر چکے ہو، اب وہ اس عمر کو نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر دوڑ دھوپ کر سکیں، بلکہ آپ کو ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، نوجوانی وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی تھکتا نہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی اس تعلق سے کہ تم اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا۔ تو ہم اس سوال کا بھی جواب دینا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس تحریک سے وابستہ ہو کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی جوانیوں کو صرف کریں۔ یہ خاص طور پر ارکان کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اور ایک سینئر رکن سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔